بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت نحم کے آن لائن لیکچرز میں آپ کو دے رہی ہوں، اسی سلسلے کا آج 5واں لیکچر ابھی دینے جا رہی ہوں۔ اور پچھلے لیکچرز میں، پہلے لیکچر میں نظریہ پاکستان، اسلامی اقدار کا جائزہ، اس کے علاوہ ہم نے 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو قائد اعظم بانی پاکستان کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ قائد اعظم بابا ملت قائد اعظم محمد علی جناح کی مساعی جمیلہ سے اس مملکت پاکستان کی ہمیں عملی شکل نظر آتی ہے، جو کہ 14 اگست 1947 کو وہاں سے وجود میں آیا ہے، ایک آزاد وطن کی حیثیت سے، اور برصغیر کی غلامی کی شکار مسلمان قوم نے آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے، مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی استوار کر سکیں۔ جہاں مسلمان آزاد ہوں، وہاں اپنی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ سختی سے اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا، اور پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بھی پاکستان کے برابر ہی کے شہری ہیں، یعنی پاکستان کے میں جو دوسرے شہریوں کے حقوق ہیں وہی اقلیت یا غیر مسلموں کو بھی حاصل ہیں۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ اقلیتیں آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، دے آر فری ٹو گو دیئر ورشپ پلیسز، وہ اپنے چرچز میں، اپنے کلیساؤں میں، اپنے تمام عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، اپنے گردواروں میں، ہر عبادت گاہ میں جانے کے لیے وہ مکمل طور پر ان کو آزادی ہے، ان پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1943 میں کراچی میں ارشاد فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ اور وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح عزیزان طلباء، مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں،
اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ مزید نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہم بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم ان کو مکمل آپ فرماتے ہیں کہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے، ان کو برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم بھی ہے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا باب اول پاکستان کی نظریاتی اساس، جس کے میں نے آپ کو ایک ایک کر کے تمام سوالات کے پر لیکچر دے دیے ہیں، اور یہ باب ہمارا آج مکمل ہوا جاتا ہے۔ تو آج اب ہم تھوڑی سی نظر اس کی ایک مشقی سوالات کی طرف ڈالتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں آپ کے سامنے ہیں تو ان کو کھول کے صفحہ نمبر 14 نکالیں۔ اس میں حصہ اول مشقی سوالات میں دیا ہے سوال نمبر 1، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، دوسرے جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ آپشن ہیں 1861، 1863، 1865 اور 1867۔ اس کا صحیح جواب ہے 1867 دال آپشن، یعنی 1867۔ اگلا ہے جی، اسلام کا پہلا رکن ہے، آپشن ہے توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ جواب یقیناً آپ سب کو اس کا پتہ ہے، توحید و رسالت۔ اگلا سوال ہے، جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ آپشن ہیں 1855، 1857، 1859، 1861۔ اگلا، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پارلیمنٹ، صدر مملکت، عوام۔ تو جنگ آزادی لڑی گئی 1857 میں، اور اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اگلا آپشن، قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ جواب یقیناً آپ سب کو اس کا پتہ ہے، کیونکہ آپ یہ بہت دفعہ یہ مطالعہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور ابھی لیکچر میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا۔ تو وہ شخصیت جس نے خطبہ صدارت دیا تھا وہ جواب ہے قائد اعظم۔ جبکہ آپشن میں شیر بنگال اے کے فضل الحق ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، لیاقت علی خان ہے۔ یہاں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ اکثر بچے یہاں پہ کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جب قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت آتا ہے تو وہ شیر بنگال اے کے فضل الحق پہ لگا، جبکہ اس کا درست جواب ہے قائد اعظم۔ شیر بنگال اے کے فضل الحق نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جو بعد میں جس کو کہا جانے لگ پڑا، آپ نے شیر بنگال اے کے فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی تھی، لیکن خطبہ صدارت دینے والی شخصیت تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت کا نام ہے؟ سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، سر آغا خان، علامہ محمد اقبال۔ تو اس کا جواب ہمارے آج کے جو ہم نے اس پہلے باب کے چوتھے لیکچر میں جس شخصیت کا مطالعہ کیا، اس کا وہی جواب ہے۔ الہ آباد میں جو شخصیت نے خطبہ دیا تھا وہ تھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے جی، قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ 18ویں، 19ویں، 20ویں یا 21ویں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 20ویں صدی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا؟ 1 جولائی 1948، 5 مئی 1948، 14 اگست 1949،
یا 1 اکتوبر 1949 آپ کے چیپٹر نمبر 1 یعنی باب